یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے. ایک بار اللہ نے سارا دے دیا, جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں علم غیب یہ نہیں ہے, یہ کہتے ہیں ما کان و ما یکون کا علم ہے. آپ اگر کہیں جی یہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں اس مجلس کی خبر نبی اسلام کو بارے میں ہو رہی ہے تو بریلوی کہتے ہیں ہاں ہو رہی ہے, ان کو کہ آپ کے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ اس مجلس کی خبر نبی اسلام کو دکھائی گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے پستان میں آٹومیٹکلی دودھ آ جاتا ہے, اس دودھ کے اوپر عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. بالکل اس طریقے سے نبیوں کو علم غیب پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ جو بالکل صحیح سند کے ساتھ امام ترمذی نے روایت کی ہے وہ پیش کرتے ہیں. باب ہے جناب, باب ما جاء ان اللہ کتب کتابا لأہل الجنت و اہل النار. اس کے راوی جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں ایک بار جلوہ فرما ہوئے اور آپ کے دستے مبارک میں 2 کتابیں تھیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 کتابیں کیا ہیں یا ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے اے اللہ کے حبیب مگر یہ کہ آپ ہمیں ان کی خبر ارشاد فرمائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے, یہ عالمین کے رب کی جانب سے دی گئی ایک کتاب ہے. اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں اور ان کے تمام قبیلوں کے نام ہیں, اور پھر ان تمام کا حساب مکمل کر دیا گیا ہے. تمام کا حساب مکمل کر دیا گیا ہے. اب نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی ہو سکتی ہے. اور پھر فرمایا کہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے یہ بھی عالمین کے رب کی جانب سے دی گئی یہ کتاب ہے. اس میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں, ان تمام کے قبیلوں کے نام ہیں, اور پھر آخر میں ان کا مکمل حساب کر دیا گیا ہے. اور اب اس میں نہ زیادتی ہوگی اور نہ ہی کمی ہوگی. اب اندازہ کریں کہ تمام جنتی اور تمام جہنمیوں کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. کتنے جنتی ہیں جی؟ حضرت آدم سے لے کر اب تک انسانوں کی کتنی تعداد ہے؟ قیامت تک کتنے انسان ہوں گے؟ ان میں سے کتنے جہنمی ہیں, کتنے جو ہے وہ جنتی ہیں, ان کے اعمال کیا ہیں؟ ان کے تمام اعمال پر اللہ نے حضور کو اطلاع دی ہے اور ان کے جنتی اور جہنمی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اطلاع دی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہونا ہے. یعنی جب جنتی ہونا ان کا جانتے ہیں تو آخرت کے بارے میں ان کا جو تفصیلی ان کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا. آپ اپنی مجلس میں بیٹھ کر جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, وہ جہنمیوں والی حرکتیں یا جنتیوں والی حرکتیں ہیں, اس پر حضور کو اطلاع ہے. اور حضور جانتے ہیں کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں, اور حضور جانتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہماری اس مجلس کا علم حضور کو ہے یا نہیں ہے. خدا کے بندوں کچھ اللہ کا خوف کرو, یہ اللہ کے حبیب ہیں. بات وہی ہے کہ جب نبی کو اپنی ذات پر قیاس کرو گے تو پھر اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ نکلیں گی اور غلط عقیدے کے حامل بنو گے. لیکن اگر صحابہ کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو گے اور نبی کو اللہ کا حبیب تصور کرو گے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے.